अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना फैल ही नहीं रहा बल्कि बदकिस्मती से बेकाबू भी हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद 1 लाख से भी बढ़ चुकी है, जबकि जाँ बहक अफराद 2000 का हिस्सा अबूर कर चुके हैं। हुकूमती फैसलों की वजह से लॉकडाउन अमली तौर पर ख़त्म और पूरे मुल्क में कारोबार ज़िंदगी दोबारा शुरू हो चुका है। इस वक्त हुकूमत की कोरोना के खिलाफ वाहिद हिकमत अमली ये है कि अवाम खुद एहतियात करें। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि वो मास्क पहने और एहतियात करें। साफ नजर आ रहा है कि इसके अलावा कोरोना से लड़ने का कोई और हल हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। कोरोना का नुक्ता अरूज कब आएगा, इस हवाले से कप्तान ने जुलाई के आखिर और अगस्त के इब्तिदा की नई तारीख दे दी है। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि ईद के दौरान लॉकडाउन में की गई नरमी अब अपना रंग दिखा रही है और अवाम की तरफ से की गई बेएहतियाती के नताइज अब पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। दूसरी तरफ अरकान असेंबली भी तेजी से कोरोना का शिकार हो रहे हैं, इसलिए कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास भी खतरे में दिखाई दे रहे हैं। अगर असेंबली इजलास मुलतवी कर दिए गए तो बजट किस तरह पास होगा, ये सवाल अपनी जगह अहम है। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर न्यूजीलैंड से आई है। यहाँ आज हुकूमत ने कोरोना के खात्मे का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है और ये कहा गया है कि तमाम तर लॉकडाउन को अब खत्म किया जाएगा। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दुकानें, शॉपिंग मॉल, ये तमाम तर चीज़ें अब खोलने का ऐलान कर दिया गया है। हमारे कप्तान की जानिब से क्यों ये कंफ्यूज मैसेजेस दिए गए हैं, तारीख पे तारीखें दी गई हैं। इसके साथ साथ फ्लू के हवाले से आज भी कप्तान ने कहा कि ये फ्लू नहीं है, इसको आप लोगों ने फ्लू के तौर पे लेना शुरू कर दिया है। हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के ये भी दिखाएंगे कि आखिर ये मिक्स्ड और कंफ्यूज किस्म का सिग्नल आया किस तरफ से है। और इसके साथ साथ जहाँ पे बात कोरोना की हो रही है, वहाँ पे भी शुगर जो माफिया है उसके हवाले से कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जनाब एहतसाब होगा और 1985 से एहतसाब होना शुरू होगा। नैब भी इस सिलसिले में हरकत में आएगा और नैब को ये तमाम तर केसेस अब देने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन ये उस मौके पर किया गया है जब जहांगीर तरीन, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो पहले ही मुल्क से बाहर जा चुके हैं और उनके बेटे भी उनके साथ अब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। इसके साथ साथ एक और अहम खबर जो सिंथिया डी रिची के हवाले से है, इस सिलसिले में भी उस केस में पेशरफ्त हुई है और आज सिंथिया डी रिची ने भी मज़ीद कुछ इंकशाफात किए हैं, चंद तस्वीर भी शेयर की हैं रहमान मलिक के साथ भी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ भी। और इसके साथ साथ रहमान मलिक साहब पहले ही उन्हें हरजाने का नोटिस भी भिजवा चुके हैं। ये केस आगे कहाँ तक चलेगा, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है, आज कप्तान ने एक नया ऐलान किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान है। उनका ये कहना है कि कोरोना की जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में हम देखना शुरू करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आलिया हमजा साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद अली हैदर गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आलिया साहबा के पास जाना चाहूँगा। आलिया साहबा, ये कप्तान ने एक नई तारीख दी है, उन्होंने कहा है कि जी पीक जो है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में हम देखेंगे। ये किस बेसिस के ऊपर ये तारीख दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर साहब। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह का भी डेटा और डैशबोर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रखा हुआ है, उसके लिहाज से हम डे बाय डे एक एक चीज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो ये डिबेट चल रही थी, अगर हम ये देखें कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो पहले से डबल हो चुकी है। अगर हम एक महीने में देखें, यानी अगर पहले वो 10,000 पे थी तो इस वक्त 24,000 पर है और इसीलिए हमारे केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है। बट जो एक पॉजिटिव चीज हमें नजर आ रही है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा फर्टिलिटी रेट इससे बहुत कम है। तो देखिए, ये डे बाय डे एक एक चीज देखी जा रही है, उस कर्व को स्टडी किया जा रहा है और जो सस्पेक्ट किया जा रहा है वो ये, और उन्हीं की बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ये सारी इंफॉर्मेशन सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन आलिया साहिबा, ये तो आपने सारे में से स्टैट्स शेयर किए हैं। मेरा दोबारा सवाल ये है कि पीक के ऊपर पहुंचने के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई इंडिकेशन होती है कि जी हमें इस वजह से लग रहा है, हमें मौसम की वजह से लग रहा है, या हमें लग रहा है कि ये कोरोना का जो वायरस है ये फैलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जुलाई के एंड पे या अगस्त के शुरू के अंदर ये पीक आ जाएगी? आखिर कोई वजह, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं? क्योंकि जो अगर आप चलें स्टार्ट्स की बात करती हैं तो ईद से लेकर अब तक अगर हम स्टार्ट्स की बात करें, हम तकरीबन अब 5,000 केसेस रोजाना के अप्रॉक्सीमेटली रिपोर्ट कर रहे हैं। 4,900 कल भी रिपोर्ट हुए हैं।
اور روزانہ کے حساب سے 60 سے 65 70 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو رہے ہیں اس وائرس کی وجہ سے. وہ کون سی انڈیکیشنز ہیں, ہمیں بھی تو پتہ لگے نا, جس کی وجہ سے یہ ڈیٹ دے دی گئی کہ جناب جولائی کے اینڈ تک یا اگست کے شروع تک جو ہے یہ پیک آ جائے گی. منصور صاحب میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, جو آپ نے یہ کہا ہے کہ جی کووڈ-19 تو WHO بھی کہہ چکا ہے اور ساری اسٹڈیز ابھی تک یہی بتا رہی ہیں کہ جب تک اس کی ویکسین نہیں آئے گی تب تک وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. اور مطلب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں عالمی ادارے کی طرف سے دیکھ لیں یا جتنی بھی چیزیں, جب تک ویکسین نہیں ہوگی ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے. اور جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو 5000 پر ڈے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں 5 مئی کا ڈیٹا دیکھوں تو 5 مئی کا ہمارا جو ڈیٹا تھا وہ ہمارے جتنے ٹیسٹ ہوئے تھے اس سے جو آج ٹیسٹ ہیں وہ تقریباً میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ڈبل ہو رہے ہیں. تو چونکہ نمبر آف ٹیسٹ زیادہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب ٹیسٹ زیادہ ہوتے ہیں تو آف کورس آپ کی جو لوگوں کی پرسنٹیج ہے وہ بھی زیادہ رپورٹ ہوگی. یہی چیز اب ریفلیکٹ ہو رہی ہے. بٹ دیکھیں اگین پیک کا فیصلہ تو ہم اسی چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ میں عالیہ صاحبہ میں دوبارہ آئی تھنک میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ کی میں کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا کہ WHO کا یہ کہنا ہے کہ وائرس آئے گا, جب اس کی ویکسین آئے گی تب یہ وائرس جو ہے اپنا زور اس کا ٹوٹنا شروع ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں دوبارہ وہی پوچھ رہا ہوں کہ پھر یہ جولائی آخر کی اگست شروع کی ڈیٹ کس بنیاد پہ دی گئی؟ کیا آپ لوگوں کو اس وقت ویکسین ملنے والی ہے؟ پیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ ٹھہر جائے گا, یہ ہوتی ہے پیک. آپ لوگوں نے کس بات پہ کس طرح اور میں اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں. عمران خان صاحب دراصل میں اس سے پہلے بھی یہ تاریخیں دے چکے ہیں. اب میں ذرا ماضی کی طرف لے کے آپ کو چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ماضی میں یہ کون کون سی تاریخیں دی ہیں. ذرا سنیے گا پہلے کپتان کیا فرمایا کرتے تھے, سنیے گا ذرا. ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک میں بھی ہمارے 15,000 تک کیسز پہنچ جائیں گے. 11,000 ہو چکے تھے اور 15,000 تک پہنچ جائیں گے. کیونکہ ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈز, اس سے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ کیسز نہیں آنے لگے. اور اگر ہم احتیاط کرتے رہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جو مشکل وقت آئے گا اور وہ آئے گا مئی, مڈل آف مئی سے اینڈ آف مئی تک. 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں. آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے. ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی, جو پاکستان میں جو پوری پیک ہے, اور اس کے بعد نیچے کیسز آ جائیں گے. یہ آپ نے ساری گفتگو سنی عالیہ صاحبہ, تاریخ پہ تاریخ, پہلے مئی کے آخر میں, مئی کے مڈ میں, اس کے بعد یہ کہا گیا جناب جولائی کے اینڈ میں, اگست کے شروع میں. یہ وجہ ہے کہ بار بار یہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی پروجیکشنز کن بیسس پہ بن رہی ہیں جو بار بار آپ لوگ تاریخیں دے رہے ہیں. سر دیکھیں, میں اگین وہی اپنی بات پر ہی آؤں گی, اور یہی میں پرائم منسٹر صاحب کا جو بیک آف مائنڈ وہ جو یہ بتا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ اگر ہم چیزوں کو پراپرلی پریکاشنز نہیں لیں گے تو یہ بہت جلد یہ چیزیں ہوتی جائیں گی. جس طرح سے ہم نے پورا ڈیش بورڈ اسٹڈی کیا تھا کہ ہمارے 50,000 کیسز رپورٹ ہوں گے, بٹ ظاہر ہے کچھ SOPs کے ساتھ جب وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تو ہم وی ور ایبل ٹو کنٹرول دیٹ تھنگ. ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بار بار پرائم منسٹر صاحب اویئر بھی کر رہے ہیں عوام کو کہ پریکاشنز لیں, کریں, ادروائز وی ول گو ٹوورڈز دا پیک. اور یہی بات ابھی میں بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے ٹیسٹ بھی انکریز ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے نمبر آف جو بھی رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی انکریز ہو رہے ہیں. اور یہی پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, وارن کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے تو پیک آئے گی ہی آئے گی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس پہ تاریخ نہیں دی جا سکتی, اور نہ ہی وہ ایسا کر رہے ہیں. وہ بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ عید سے پہلے کم کیسز رپورٹ ہو رہے تھے, اس میں یہ تھا کہ ہمارے نمبر آف ٹیسٹ بھی کم ہو رہے تھے, پلس بہت زیادہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے. اور اب اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے نمبر آف جو کیسز ہیں, ہم 24,000 پر ڈے اس وقت ہم کر رہے ہیں, جو ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں, تو آف کورس ہمارے 5,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب ایک وہ لیڈر ہیں جو عوام کو بار بار ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور یہ ڈے بائی ڈے ڈیش بورڈز کو چیک کر رہے ہیں, اور ان کے لحاظ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ٹرینڈ کیا تھا, پاکستان میں ٹرینڈ کیا ہے.
علی حیدر گیلانی صاحب میں آپ کی طرف چلوں گا. مجھے عالیہ صاحبہ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے سمجھانے کی, لیکن شاید میں سمجھ نہیں پایا ان کی بات. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈیٹ اب دی جا رہی ہے جولائی اینڈ کی اور اگست شروع کی کہ جناب پیک یہاں تک آ جائے گی, یہ وائبل قسم کی ڈیٹ ہے, سمجھ آتی ہے یہ ڈیٹ؟ تھینک یو منصور بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ پیک آئی ہے اور جو آتی جائے گی, اپنی جو ٹرینڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور تمام ایشین کنٹریز, انڈیا سے بھی ہمارا مقابلہ کر لیں, بنگلہ دیش سے مقابلہ کر لیں, ایون کہ سعودی عربیہ سے مقابلہ کر لیں, ہمارا جو ٹرینڈ ہے گراف کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے جو کہ عالیہ صاحبہ نہیں بتا سکی ہمیں, وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کا ایک ریزن ہے عمران خان صاحب, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد ہی ریزن ہے کہ انہوں نے جو پالیسی ایز اے ہیلتھ منسٹر, ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان, جو ہمیں پالیسی دی کہ لاک ڈاؤن ختم ہو, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو, اور ہم اکانومی کو کھولنا ہے, ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کھولنا ہے اور باقی تمام سیکٹرز کھولنے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا عید کے دوران, اور یہ جو اسپائک آئی, اب جو بیماری ہے وہ ہر گھر دستک دے رہی ہے, موت ہر گھر پہ دستک دے رہی ہے. اور میں مطلب اتنا پریشان ہوں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ انہوں نے مریضوں کو لینا بند کر دیا ہے, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں انہوں نے مریضوں کو لینا بند کر دیا, انہوں نے باہر بورڈز لگوا دیے. لیکن علی صاحب یہاں پہ تو آج وزیر اعظم نے ایک ایپ کا بھی اعلان کیا ہے کہ آپ وہ ایپ اپنے ڈاؤن لوڈ کریں, وہ ایپ آپ کو بتائے گی کون سا ہسپتال جو ہے وہ خالی ہے. آپ فرما رہے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہے مریض نہیں لے رہے. دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹلز ان مریضوں کو نہیں لے رہی جن کو جو زیادہ جن کے کم سمٹمز ہیں, لیکن وہ دے ہیو ٹو بی ایڈمیٹڈ. ظاہری بات ہے وہ غریب لوگ ہیں, وہ کہاں اپنے گھر رہیں یا اس سے اور پھیلیں گے, وہ کوارنٹین تو نہیں کر سکتے جس طرح جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جہاں تک بات ہے, پرائیویٹ ہاسپٹلز جو چارج کر رہے ہیں وہ تو ایک مڈل کلاس آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ روپیہ وداؤٹ وینٹیلیٹرز پرائیویٹ ہاسپٹلز چارج کر رہے ہیں کرونا پیشنٹس کو. تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس سب کو, اور پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ ہمارا میڈیکل جو سیکٹر ہے وہ چوک کر جائے گا, وہ نہیں افورڈ کر سکتا اتنا زیادہ اسپائک, اور وہ انہوں نے, لیکن پھر بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا. تو عمران خان از ریسپانسبل. عمران خان he doesn't care about people, he doesn't care about the virus. ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں, کپتان نے تو آج ڈیٹ دے دی تو خوشی کی بات ہونی چاہیے, بتا دیا انہوں نے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب جولائی کے اینڈ میں اور اگست کے شروع میں ایک پیک آئے گی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا نیچے جانا شروع ہو جائے گا. یہ تو نہیں منصور, میں آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ یہاں پہ تین فرنٹس تھے جس پہ اس کرونا سے ہم نے نبرد آزما ہونا تھا, اس کو کامبیٹ کرنا تھا. پہلا تھا ایڈمنسٹریٹیولی یہ تھا کہ آپ نے اس کو ایڈوائزری نیچر پہ رکھا, انفورس نہیں کیا. لیک آف انفورسمنٹ بیسکلی اس کے اسپریڈ کا باعث بنی, کیونکہ اس کا کیور کوئی نہیں ہے, علاج نہیں ہے, ویکسین نہیں ہے. وی آل نو دیٹ. آپ کا وقت میں نہیں ضائع کروں گا. تو دنیا میں جو ایک ٹائم ٹیسٹڈ میتھڈ تھا وہ یہ تھا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو انفورس کر دیں. اچھا, انفورسمنٹ نہیں ہو سکی سم ہاؤ. سیکنڈلی پھر آپ کی ٹائمنگ کا سوال تھا کہ آپ نے کب کون سے کیا فیصلے کرنے. ٹھیک, لاک ڈاؤن اپروپریٹ ٹائم پہ نہیں ہوا, امپورٹ پراپرلی نہیں روکا جا سکا, اس کی لوکل ٹرانسمیشن کا ریٹ 92% ہے. ایک صرف چیز, لاک ڈاؤن ابھی آپ نے فرمایا, لیکن وزیر اعظم تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے کورونا نہیں رکتا. نہیں سر, یہ ان کی دیکھیں نا, ایک طرف صرف وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں, ایک طرف ایویڈنس کچھ سجیسٹ کر رہا ہے. تو ہم وزیر اعظم کی وہ بات جو ایویڈنس, میں ایک منٹ سنا دوں. آج وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی. ناظرین ذرا سنیے گا, لاک ڈاؤن کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آج انہوں نے بات کی. لاک ڈاؤن سے نہیں کوئی فرق پڑتا, لاک ڈاؤن سے یہ وائرس سلو ہو جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا. ذرا سنیے گا کیا فرما رہے ہیں وزیر اعظم. لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں, ایک یہ فلو ہے. عام لوگ اس کو, کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے, اس لیے کوئی ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے. یہ وائرس ایک ایسی ہے, میں پہلے آپ کو وائرس بتا دوں کہ یہ ہے کیا. یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے, اور ایک ایسا فلو ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے. تو یہ فلو کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک بات کی. انہوں نے کہا پہلے انہوں نے کہا فلو ہے, پھر بعد میں کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ فلو ہے, آپ لوگ بار بار اس کو. چلیں میں دیکھیں منصور, یہ پرائم منسٹر کی خیر میں ایک میں جس چیز پر میں زیادہ کنسرنڈ ہوں,
بیکاز یہ بات اب ہم جو کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں میرے آپ کی پبلک سیفٹی کی بات کر رہے ہیں. اس پہ میں، آپ، میرے بچے، آپ کے بچے، پبلک ایٹ لارج، ہر کسی کا یہ پبلک سیفٹی کا سوال ہے. دوسرا کنفیوژن گورنمنٹ کی جو دوسری بڑی غلطی ہے جس نے ہمیں اس کی طرف دھکیلا ہے اور اس کا کوانٹم اتنا بڑھ رہا ہے، اور یہ جو سپائک جائے گی جس کی بات ابھی غالباً عالیہ بی بی بھی یہی کر رہی تھیں، اس کی طرف پولیٹیکل ول دیکھیں نا کہ آپ نے ایک طرف پبلک سیفٹی ورسز اکانومی کی بحث کھول لی، ایک طرف آپ نے پبلک سیفٹی ورسز ریلیجن کی بحث کھول لی، ایک طرف آپ نے پبلک سیفٹی ورسز جاب لیسنس کی بحث کھول لی، ایک طرف آپ نے پبلک سیفٹی ورسز بھوک سے افراد مر جائیں گے کی بحث کھول لی. مسئلہ یہ تھا کہ یہ ساری باتیں یہ کوئی نارمل ٹائمز نہیں ہیں جس پہ آپ کی اکانومی ان کوسچن آ جانی تھی. یہ مشکل وقت تھے، اکانومی کو بڑی ہٹ آنی تھی، سب کو پتہ تھا، پوری دنیا میں آئی تھی، ہمیں بھی آنی تھی. ہمارے کوئی ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز اس طرح سے نہیں تھے کہ ہم اگر اکانومی کھول کے رکھیں گے تو کرونا رک جائے گا، ایسی بات والی تو بات ہی نہیں تھی. ضرورت یہ تھی کہ ٹائملی ڈیسیژنس کیے جاتے، اور اس کے سپریڈ کو روکنے کا جو بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، میں بار بار ایک بات تواتر سے کہہ رہا ہوں. ایک چیز ہے ایڈوائزری نیچر، آپ مجھے ایک ایڈوائز جاری کر دیتے ہیں کہ میاں احمد خان آپ ایسے کرو، ایک طرف آپ ایک انفورسمنٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، دس از انیکٹمنٹ، دس از لا، یہ ایسے کرنا ہے. اس کے درمیان بھی گورنمنٹ پھنسی تھی. سو پولیٹیکل ول کا بھی مسئلہ تھا. پولیٹیکل ول بھی جو تھی اٹ ڈیمانسٹریٹڈ لیک آف پولیٹیکل ول، بہت حد تک کمی نظر آئی. ٹھیک. ناظرین، آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی. آج ماسک کے حوالے سے وزیر اعظم نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا جناب ماسک پہنا کرے، ماسک کیوں نہیں پہنتے؟ کیا فرما رہے ہیں وزیر اعظم، ذرا سنیے گا ذرا. یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے، یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں. یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے، یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً 50% فرق پڑتا ہے. یہ ماسک بڑا امپورٹنٹ ہے. عالیہ صاحبہ، یہ وزیر اعظم بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں ماسک بہت اچھا، لیکن ساتھ ہی تصویریں چل رہی ہیں جس میں انہوں نے ماسک خود نہیں پہنا ہوا. لوگوں سے ملتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز کرتے ہیں، خود ماسک وہ پہنتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں سے فرما رہے ہیں ماسک پہنے. تو جب آپ خود ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر یا اپنی جو تصویریں نکل رہی ہیں اس میں وہ سگنل نہیں دے رہے آپ ماسک پہننے کا، تو لوگ کس طرح آپ کی بات کو سیریسلی لیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو منصور صاحب میں یہ بتا دوں، میرے بھائی گیلانی صاحب نے ابھی یہ کہا تھا کہ جی یہ جو پھیلنے کی وجہ ہے کووڈ-19 وہ خان صاحب ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل وبا ہے جس کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے کہ یہ انفیکٹس ہے، ایک سے دوسرے کو انفیکٹ کرے گی. تو شاید یہ پورے جو انٹرنیشنل پھیلی ہے وہ بھی شاید خان صاحب کی وجہ سے یہ پھیلی ہوگی. تو ایک تو میں ان کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پرائم منسٹر صاحب. اس کے بعد کہا گیا جی لاک ڈاؤن. مجھے صرف اتنا بتا دیں، دبئی میں 24 آورز کے لیے شاپنگ مالز کھول دیے گئے، پیرس میں آپ نے پارکس کھول دیے، اٹلی میں آپ نے ٹورزم کھول دیا. وہاں کی کیجویلٹیز پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں. وہاں کے جو ریٹ ہیں، جو جتنی بھی ان کے وہاں پر جو ڈیتھ ریٹس ہیں وہ یہاں سے زیادہ ہیں، وہاں پر جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ یہاں سے زیادہ ہیں. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ایک اس چیز پر جو ایک عالمی وبا ہے، ہم مجھے اجازت عالیہ صاحبہ ایک منٹ. یہ کن کن ملکوں کی آپ نے بات کی؟ آپ نے پیرس کی بات کی، آپ نے دبئی کی بات کی، اور آپ نے کس ملک کی بات کی؟ سر میں نے اٹلی کی بات کی ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا ہے کہ پیرس کے اندر پارکس کھل گئے ہیں، اٹلی کے اندر ٹورزم اوپن ہو گیا ہے، یو اے کے اندر شاپنگ مالز آپ کے کھل گئے ہیں. آپ اپنے نیبرنگ کنٹری میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا ڈیٹا شیئر کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں ایگریڈ. عالیہ صاحبہ ایگریڈ. لیکن آپ نے کیا یہ گراف ان کا دیکھا ہے کہ وہ اپنی پیک پہ جانے کے بعد نیچے آنا شروع ہوا؟ سر میں تو آپ سے صرف ایک ڈیٹا شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں تو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا چاہیے. ہم نے یہ کہا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن اور اسٹیٹ آف ایمرجنسی کینیڈا میں ہے، جہاں کے
बहुत बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं। केसेस कितने हैं? 96,000। वहां का डेथ रेट कितना है? 8,000। वहां पर क्या है? पाकिस्तान से पहले से लॉकडाउन है। अब आज हमारे यहां पर क्या सूरत हाल है? यहां पर 98,000 टोटल केसेस है, डेथ रेट इज 2100। 98,000 नहीं है, 98,000 नहीं है। पहली बात तो 1,03,000 है कल तक के। 1,07,000। अच्छा, कल तक के 1,03,000 है सर मैंने टोटल केसेस की बात की। जी, मैं भी टोटल केसेस बता रहा हूं आपको कि टोटल केसेस कल तक सिर्फ 1,03,000 हो चुके हैं। मैं कल तक की बता रहा हूं, 1,03,000 है और आज 1,03,000 से भी ज्यादा। सर चले जी, मैं ये बात भी कर लेती हूँ, बट आप ये देखें तो सही कि वहां पर इतना 17 मार्च से लॉकडाउन है। 17 मार्च से लॉकडाउन के बावजूद 8,000 उनके अगेंस्ट 96,000 उनके 8,000 डेथ रेट है। पाकिस्तान का डेथ रेट इज 2100। तो आप ये देख लें कि उसके बावजूद हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन क्यों नहीं करते? मैं एप्पल टू एप्पल कर लेता हूं ना आलिया साहब। मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं। मैं वही आपसे कह रहा हूं, उन्होंने अगर लॉकडाउन को नरम करना शुरू किया है और उनके पास रीजंस हैं, उनके पास रीजंस वो डेथ रेट की वजह से या वो नहीं है, उसकी बेसिक रीजन ये है कि वो ग्राफ क्यों करके नीचे की तरफ जा रहा है। आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, आपका ग्राफ नीचे नहीं हो रहा। आपके रोजाना 5-5 हजार केसेस तक आप पहुंच चुके हैं और ये तादाद आगे चल के आप खुद फरमा रहे हैं कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ रही है। सर यूएस में पर डे डेथ रेट कितना है? मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आपने उसका ग्राफ देखा है? मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। आप उनके डेथ रेट का कंपैरिजन करें विद द डेथ रेट हियर। आप उसके अलावा टेस्टिंग का कंपैरिजन करें। मैं आलिया साहबा, मैं अगर आपके डेथ रेट का भी चले, मैं डेथ रेट का भी कर लेता हूं। आपका डेथ रेट का, आप अमेरिका के अंदर क्या डेथ रेट होगा इस वक्त? 7% होगा, 8% होगा, इसी तरह ही है ना। यानी कि 1 लाख बंदा अगर बीमार होगा उसमें से 8,000 लोग जो हैं वो जाँ बहक होंगे। इसी तरह ही है आपके यहाँ पे ये डेथ रेट इस वक्त 2% है, यानी 2,000 बंदे जो हैं वो जाँ बहक होंगे। सो बेसिकली आपने ये फैसला किया कि जी हम क्योंकि 2,000 बंदे जाँ बहक होंगे, क्योंकि 2,000 बंदे जाँ बहक होंगे तो हमारे पास ये प्रोविजन है कि हम लॉकडाउन को नरम कर दें। ये ठीक है, दुरुस्त है? अब ये बात दुरुस्त है? सर हमने लॉकडाउन को नरम किया है विद प्रॉपर एसओपीज। आपके 700 एरियाज अभी भी लॉकडाउन में हैं। आपके 700 एरियाज जहां पर आपके इफेक्टिव ज्यादा हैं। और दूसरा आपने ये बात की थी, देखिए एक मिनट होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिए। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। आप अपनी बातें इनकम्प्लीट करें, मैं चाहता हूं आप पूरी बात कीजिए। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आलिया साहब को मौका देंगे अपनी बात कंप्लीट करें, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास दीगर टॉपिक्स के ऊपर भी बात करनी है। जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए और उसके जाने के बाद एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई शुगर माफिया के खिलाफ, उस पर भी बात करते हैं। बेटे हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले तो बात हो रही थी कोरोना की, अब कुछ दीगर मामलों के हवाले से भी बात कर रहे हैं। शुगर माफिया के खिलाफ बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहजाद अकबर साहब ने कल, और उन्होंने कहा 1985 से लेकर आगे तक जो है वो एहतसाब होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अरबों रुपए जो इस मुल्क के लूट लिए गए वो अब हर सूरत वापस आएंगे। लेकिन एक मसला इसके अंदर यह है कि आलिया हमजा साहिबा, वो पैसे तो वापस आएंगे, जहांगीर तरीन साहब क्या वापस आएंगे? मंसूर साहब, मैं तो ये कहूँगी कि बड़ा सुनते थे हम। पहले ये सुनते थे कि जी आटे चीनी की रिपोर्ट ही नहीं आएगी, रिपोर्ट भी आ गई, पब्लिक भी हो गया। फिर कहते थे कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, पब्लिक भी हो गई। फिर कहते थे जिम्मेदारों को सजा नहीं दी जाएगी और उनके लिए जिम्मेदारों की सजा के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल में तो जो कल एक्शन मैट्रिक्स जो शहजाद अकबर साहब ने दिया है, ये तो मैं कहती हूँ अनप्रेसिडेंट है। और देखिए ये पर्सनालिटी बेस्ड बिल्कुल नहीं है। मतलब ये जो 7 पॉइंट्स हैं, एज ए पीटीआई सपोर्टर मुझे फख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि उन्होंने जिस तरह का एक मतलब जिससे कहना कि एक जो हमने जिस पर वोट लिया था, जो मैंडेट लेकर हम आए थे, उन्होंने बिल्कुल ये प्रूफ कर दिया कि जी एहतसाब होगा, सबका एहतसाब होगा, जो जो जिसमें भी मुलविस होगा। तो ये तो 7 जो एक्शन प्लान है, इसके ऊपर ये अक्रॉस द बोर्ड होगा। अली हैदर गिलानी साहब,
ना PMLN ना पीपल्स पार्टी, किसी को नहीं। जो अली हैदर- होगा सब बीच में सब बीच में आएंगे। अली हैदर गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी भी बीच में आएगी। आप लोगों ने भी बहुत पैसे जो हैं वो सब्सिडीज के अंदर दिए हैं, आपको भी माफ नहीं किया जाएगा। और अच्छी बात है, आप लोग हर पॉलिटिशियन कहता था जी हमारा सिर्फ एहतसाब हो रहा है, दूसरों की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबकी बात कर दी यहाँ पर। देखिए, हम आज भी ये समझते हैं कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है और सिलेक्टिव रिपोर्ट, जो कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर जो अमल दरामद होगा वो बिल्कुल सिलेक्टिव होगा। उसके हमारे पास दो रीज़न हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो मेन रीज़न है इस कमीशन का बनने का वो था कि शुगर प्राइस जो कीमतें बढ़ी हैं शुगर की और वीट की जो कीमतें बढ़ी हैं पिछले 2 सालों में, उसकी वजूहात ढूंढनी थी इस कमीशन ने। अच्छा, तो इस कमीशन ने जब वजूहात ढूंढनी थी तो उन्होंने सबसे पहली वजह ये बताई कि ये इस पे हमने एक्सपोर्ट हुई और एक्सपोर्ट के बाद कीमतें बढ़ी, शुगर की भी और वीट की भी। वीट बाय द वे अभी भी एक्सपोर्ट हो रही है और इसकी प्राइस भी कल को बढ़ेगी। तो हमने ये देखा कि इसका जो डिसीजन था वो ECC ने और कैबिनेट ने लिया। तो ये कैबिनेट का कलेक्टिव जो डिसीजन था वो प्राइम मिनिस्टर ने लिया। तो उसका जो सारा ब्लेम है, ये सारा जो कमीशन पे सवाल आप पूछने चाहिए थे वो इमरान खान साहब को पूछने चाहिए थे, उनको कमीशन के आगे पेश होना चाहिए था, या असद उमर साहब को इसमें इन्वॉल्व करते और कमीशन नहीं। लेकिन अली साहब अब तो मामला नैब के पास चला गया ना, अब तो कहीं से भी नहीं निकलेगा। अब तो नैब बेशक अब वजीर आजम को भी बुला ले, नैब अब बेशक असद उमर साहब को बुला ले, वजीर आला को बुला ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई एतराज नहीं है इसके ऊपर। लेकिन हमने ये देखा है कि नैब इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। और नैब की पिछले 2 सालों की कार्रवाई आप देख लें कि उन्होंने किस तरह हुकूमती लोग जो अभी भी हुकूमत के कैबिनेट में बैठे हैं उनको किस तरह छोड़ा है और किस तरह उनके आंख के नीचे से सब लोग निकलते जा रहे हैं। और फिर वही PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ही ये नैब का सारा पहाड़ गिरना है। आप देखिएगा, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, ये सारा जो शुगर का ब्लेम है ये उनसे हटकर PTI से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर आ जाएगा। मलिक अहमद खान साहब, 1985 से एहतसाब हो रहा है, सारे ही रगड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा इसके अंदर। सर ये क्या तमाशा है यार मंसूर। अच्छा, ये कोई मजाक है भाई? मामला सीधा मामला, 2 टोक मामला। सबसे पहले इंतज़ामी फैसला, एग्जीक्यूटिव डिसीजन गवर्नमेंट का, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिपोर्ट में फिक्स की है। ये क्या मजाक बनाया कल शहजाद अकबर ने जो आके मौकरी की है सिस्टम की पूरे। अच्छा, ये शख्स अपनी शहजाद को मैं समझता बैरिस्टर है कुछ, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये लोगों के बिजनेसेस की, क्या उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस के फॉर्मेट्स देने के लिए बैठा है इस इंक्वायरी कमीशन में। कितनी फख्र है मुझे। कमाल कर रहे हैं यार, कैसा फख्र है ये। सुने मेरी बात, सबसे पहले कैबिनेट के उस डिसीजन में किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है इस रिपोर्ट ने बताएं? एक्सपोर्ट की। प्राइस बढ़ी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके नतीजे, फैसले के नतीजे में बढ़ी, किसी की जिम्मेदारी फिक्स की। किल्लत पैदा हुई, मसनूई शॉर्टेज, आज भी कीमत शुगर मिलों ने की ना सर। और नहीं यार, वो आपकी शुगर मिल ने भी की, मैं शुगर मिल अरेबिया ने भी कैसे मंसूर मैं ले सकता हूँ सब्सिडी अगर गवर्नमेंट फैसला ना करे? कैसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अगर हुकूमत फैसला ना करे? वो कहते हैं जी नंबर आप लोगों ने गलत बताया। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये गवर्नमेंट का नंबर है, मेरा नहीं है। अच्छा, वो प्रोजेक्शन जो कॉस्ट ऑफ जो शुगर केन की प्रोडक्शन, शुगर केन की ग्रोथ कितनी होगी, हाँ, और उसके नतीजे में शुगर मिलर्स को कितने टन कैपेसिटी क्रशिंग दी जाएगी, ये गवर्नमेंट का फैसला है, मेरा नहीं है। आपका नहीं है? बिल्कुल नॉट एट ऑल। और ये 3 फैसले जिन्होंने किए, तो फिर शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने इनको लिख के भेजा। अच्छा, शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने लिख के भेजा कि एक्सपोर्ट की परमिशन जो आप दे रहे हैं इसके नतीजे में मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी, लिखी हुई रिपोर्ट में। लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। होते हुए फिर जो सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब है, जब उससे पूछा बुज़दार साहब ने, तो उसने रिपोर्ट लिख के भेजी। उसने कहा कि आप इस पे पार्टिसिपेंट ना करें, ये फेडरल मैटर है, पंजाब गवर्नमेंट को इस पे सब्सिडी देनी भूल गए ना बुज़दार साहब, भूल गए यार। ये इन 3 ऑफेंसेस पर क्या वजीर आजम पेश हुआ? नहीं। वो सेक्रेड काउ है, देवता है, क्यों नहीं पेश होगा? क्या ये असद उमर सैक किया गया मिनिस्ट्री से? क्यों नहीं किया गया? ये कल जहांगीर तरीन को एक प्राइवेट जेट के जरिए उड़ने दिया गया, सलूट मार के बाहर भेज दिया गया। ये सेक्रेड काउज है सारी। आलिया साहिबा, ये जब ये सूरत हाल होगी, आपने कहा जी नून लीग ने चोरी की, पीपल्स पार्टी ने चोरी की, शुगर मिल मालिकान जो है उन्होंने चोरी की,
لیکن اپنی پارٹی کے اندر جن جن لوگوں نے فیصلے کیے ان سب کو نکال دیا, تو پھر یہ احتساب کس طرح کرایا جائے گا؟ میں جواب دے لوں. جی جی میں جواب دے لیتی جی ہوں. جی جی. سر تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گی. میں پہلے تو محمد خان صاحب کو بہت ہائی ریٹ میں کرتی ہوں, اور مطلب ون آف دا اسپوکس پرسن جو پی ایم ایل این میں کوئی لاجیکلی بات کرتے ہیں, لیکن مجھے آج بڑا افسوس ہوا ہے اور میں اس کا اظہار کر دیتی ہوں وتھ فگرز. جی جی. بہت کہا گیا انہوں نے, میں انہی کے گورنمنٹ کی صرف بات کروں گی. 2018 پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ شوگر کی پرائسز کہاں کہاں پہنچی, کیا ہوا, اور کوئی کمیشن نہیں بنا. شوگر ملرز میکنگ بلینز ود دا رائس اینڈ پرائس آف شوگر, بزنس ریکارڈر بتاتے ہیں 29 جون 2018 کو. کس کی حکومت تھی؟ ان کی حکومت تھی. شوگر ریٹ انکریز ان ریٹیل مارکیٹ. ایک کر کے چلے, ڈیٹ دوبارہ بولیں, ڈیٹ بولیے گا دوبارہ. سر مجھے میں بات اپنی کمپلیٹ کر لیتی ہوں, ہوگی میں آرام سے اس کا عالیہ بی بی پلیز آپ ڈیٹ ایک دفعہ دوبارہ بول دیں پلیز. مجھے کوئی آپ وی ہیو گریٹ ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ. میں بتا دیتی ہوں ذرا بولیں. آپ کی دیکھیں میری بات سنیں. 2 فیبری 2016 شوگر ریٹ انکریزز ان ریٹیل مارکیٹ. نہیں یہ تو دیکھیں نا آپ 18 والی تاریخ کو ایکسپورٹ سبسڈی. سر ایک سیکنڈ میں بتا رہی ہوں, 1 منٹ. چلیں آپ کو کیا ہم نے کہنا ہے جی. اب آپ کا کیا ہوتا ہے جب 2010 عالیہ صاحب میں ایک ریکویسٹ ہے, ایک ریکویسٹ عالیہ صاحبہ, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ آرام سے ڈیٹ بتائیے گا. میں ایک کام بریک لے لیتا ہوں, اور بریک میں اپنا پیپر دوبارہ چیک کیجئے, کیونکہ پہلے دراصل میں آپ نے ڈیٹ کچھ اور بتائی تھی. میں بریک لے لیتا ہوں, آپ دوبارہ ڈیٹ چیک کر لیں, دوبارہ عالیہ صاحبہ کو موقع دیں گے, وہ ڈیٹ دوبارہ بتائیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کا آغاز ڈیٹوں کے حوالے سے ہوا تھا. نئی تاریخیں آتی ہیں, کپتان نے نئی تاریخ دے دی. کرونا کی پیک جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر آئے گی. بریک پہ جانے سے پہلے عالیہ صاحبہ نے ایک تاریخ دی, اس تاریخ کی وجہ سے مجھے بریک لینا پڑا تاکہ وہ تاریخ دوبارہ چیک کر لیں. عالیہ صاحبہ چیک کیا آپ نے کون سی تاریخ تھی جب ان لوگوں کی حکومت تھی؟ سر میں نے ساری تاریخیں چیک کری ہیں. 2016 میں بھی شوگر کا آیا تھا, کرائسس آیا تھا. شوگر کی پرائس 130 تک پہنچ گئی تھی. 2017 میں بھی کرائسس آیا تھا. 2010 میں پیپلز پارٹی نے بلیم کیا تھا پی ایم ایل این کو. ایک تو یہ ہو گیا, اس پہ پرائسز بڑھ گئی, 140 تک بھی شوگر کی گئی, اور بھی کرائسس آئے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اب میرا جو ان سے سوال تھا, خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے 20 ارب کی سبسڈی دی ہے. آپ نے دی ہے, شاید خان صاحب نے دی ہے, وہ بھی پیش ہو جائے. ہم نے سبسڈی دی ہے, ہماری پنجاب گورنمنٹ نے, وہ بھی. یعنی جو سبسڈی دے رہا ہے اور جو سبسڈی دے رہا ہے وہ دونوں نیب کے پاس ریفرنسز جا رہے ہیں, وہ جا کر وہاں پر کلیئر کر لیں. نیب بنانے والے یہ, نیب کا چیئرمین لانے والے یہ, چپڑاسی بھرتی کرنے والے یہ, ہمارا تو کوئی نہیں. اور آج یہ کہہ رہے ہیں انہیں نیب پر بھروسہ ہی نہیں ہے. چلے میں بتاتا ہوں, پھر آ جائیں مجھے اجازت ٹیکس کے اوپر. سمپل سی کیا 2000 صرف موٹی بات میں پوچھ رہی تھی, اس کا جواب دے دیں. 2015-16 کے اندر 6.5 ارب کی سبسڈی نہیں دی گئی. 2016-17 کے اندر 6.5 ارب کی جواب لے لوں. عالیہ صاحبہ اجازت 4 ارب کی سبسڈی اسٹیٹ بینک کو بتائے بغیر نہیں دی گئی. اجازت دیجیے میں جواب لے لوں نا, میں جواب لے لوں, میں عالیہ صاحبہ جواب لے لوں. اور حمزہ شوگر مل نے 2 ارب کی سبسڈی نہیں, میں جواب بالکل ٹھیک ہے, آپ مجھے جواب تو لینے دیں. SBR کے سامنے ہے جواب. ملک صاحب جی, ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی عالیہ بی بی نے کہا کہ پرائسز بڑھیں شوگر کی, 130-140 نہیں, غلط بات ہے. میں ود نو offense ٹو ہر اینڈ وداؤٹ prejudice, اب ہمیں ان کا بڑا ریگارڈ ہے, کیونکہ نارملی ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کسی کنسٹرکٹیو ڈبیٹ میں نہیں جاتے. آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ یہ ہوم ورک کر کے ان سے بات ہو سکتی ہے. آج سارے ایک دوسرے کی نہیں, میں honestly speaking, جو باتیں میں نے کی تھی نا, میں نے اسٹرکٹو سینسو لیگل کانسیکوینس میں, شہزاد اکبر نے کہا تھا پینل کانسیکوینس, تو پرسن ان ایبسینشیا پینل کانسیکوینس نہیں ہوتا. اور ہمارے خیال میں جہانگیر ترین گلٹی تھے, تو ان کو کیوں نکلنے دیا گیا, ECL میں کیوں نہیں ڈالا؟ لیکن گلٹی ہے, کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے. میں پوچھ لوں ایک منٹ. عالیہ صاحبہ, جہانگیر ترین صاحب گلٹی ہے؟
سر دیکھیں میں نے اگین یہ بات کی ہے, یہ جو رپورٹ ہے نا اور اس پہ جو جس طرح کی بھی پنشمنٹس جو آ رہی ہیں یہ پرسنالٹی سے بہت اوپر نکل رہی ہے. میرا سوال وہ ٹھیک ہے میری بات سنیں نا, میرا دوبارہ سوال ایک اتنا مجھے ایک جملہ عالیہ صاحب مجھے ایک جملہ صرف بول دیں مجھے دیکھیں میری بات سنیں. آپ نواز شریف ہو, اسحاق ڈار ہو, شاہد خاقان عباسی ہو, ان لوگوں کو ٹرائل شروع ہونے سے پہلے آپ لوگ کہتے ہیں جناب یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں. اب یہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد جہانگیر ترین کے بارے میں تو یہ صرف ایک جملہ کہہ دیں, ہاں جی جناب اربوں روپے لوٹ کے لے گیا, صرف اتنا کہہ دیں. اور وہ جیٹ ویسا تھا جیسا اسحاق ڈار کا تھا کہ نہیں تھا؟ اگین ہم پرسنالٹیز پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ چلیں ٹھیک اوکے, چلیں اب میں اگلی بات کرتے ہیں. ایبلٹی کی بات کی تھی, پورا کیا ایک بات اچھا دوسری بات کیونکہ آپ نے علی کی طرف بھی جانا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض پرائم منسٹر کا جو ڈیسیژن ہے کیبنٹ کا, اے بی سی جس کو آتی ہے, الف بے پے تے 1 2 3 جس کو آتی ہے, جس کو یہ پتہ ہے صبح سورج رات کو چاند 5 وقت نماز, اس کو بھی پتہ ہے کہ کیبنٹ کا ڈیسیژن جو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, وہ خاص کر سپریم کورٹ کے ایمپیکس کیس کے بعد کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. دس از سیٹلڈ پروپوزیشن, سیٹلڈ. ٹھیک, کابینہ کے فیصلے کے نتیجے میں قلت اور چینی نتیجہ نکلے گا کوئی؟ کمال کرتے ہیں سر, نہیں نکلے گا. نتیجہ صرف ایک نکلا ہے کہ نیب کی بدولت عمران کی حکومت قائم ہے. نیب کی بدولت عمران صاحب. عالیہ حمزہ صاحبہ, ملک احمد خان صاحب, سید علی ہنی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, اللہ کرے کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں تمام رپورٹوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے کہ ڈسٹ بن کے اندر اینڈ پہ جاتی ہیں, اس بار نہ ہو. اگر واقعی کوئی احتساب ہونا ہے تو وہ ہو جائے اور اس میں سے انتقام کی کوئی بو نہ آئے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.